رہوں میں غفلت سے دور مولا، اتار دل میں وہ نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے جادو کے حوالے سے جو علامات جادو ہے وہ ذکر کی تھی۔ اب یہ جو ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو جنات کی علامات بیان کریں گے۔ جنات کے مریض کو خوشبو یا بدبو کا زیادہ آنا یہ جنات کی علامت ہے۔ کسی جگہ پر ہو تو اس جگہ میں جنات ہو سکتے ہیں، کسی مکان دکان میں ہو تو وہ مکان دکان جنات سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو ویسے ہی آ رہی ہے تو وہ بندہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے، یہ جنات کی ایک علامت ہے۔ اسی طریقے سے جنات کی دوسری علامت جو ہے وہ جنات کے مریض کے سر، کندھے اور گدی وغیرہ یہ انتہائی زیادہ وزنی ہو جانا، تو یہ بھی جنات کے مریضوں کا ہوتا ہے، یہ دوسری علامت ہے۔ اسی طریقے سے خواب آ جانا، خواب میں بسا اوقات جو ہے کہ ڈراؤنے خواب آنا، اور بسا اوقات براہ راست جنات، شیاطین اور پریوں وغیرہ کا خوابوں میں آنا، یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے جنات کے مرض کی۔ اسی طریقے سے خواب میں کوئی شیر، بندر یا اس طرح کی دوسری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو صاحب تعبیر ہی آپ کو اس کا بہتر حال بتلا سکتے ہیں، کہ یا آپ اپنے معبر سے یا کسی سے بھی رابطہ کریں تو وہ آپ کو اس کی رہنمائی کر دیں گے۔ لیکن عموماً یہ جو چیزیں آتی ہیں، یہ گندے خوابوں کا آنا اور خصوصاً شیر اور بندر اور ان چیزوں کا آنا، یہ کس کی علامت ہے؟ یہ بھی جنات کی علامت ہے۔ اس کے ساتھ ہم دوسری علامات کو بھی دیکھتے ہیں تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ واقعی میں ہی یہ جنات کی تکلیف ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے جنات کی علامات میں سے ایک علامت جو ہے وہ گھر میں کسی چیز کا چوری ہو جانا، نقدی چوری ہو جائے، ایسی جگہ سے جہاں آپ کے علاوہ کسی اور کی رسائی نہیں ہے، ایسے مقام سے کوئی چیز اٹھ جائے جہاں آپ کے علاوہ کسی اور کا پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی اور ایسی جگہ عام جگہوں سے چوری ہو رہی ہیں تو آپ تفتیش کریں، جنات کے پیچھے بھاگنے سے بہتر تفتیش کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ایسے لاکر سے، کسی ایسی جگہ سے جہاں آپ کے علاوہ کسی دوسرے کی انسان کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر بھی چیزیں چوری ہو رہی ہیں، خواہ وہ آپ کا گھر ہو، خواہ آپ کی دکان ہو۔ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ دکانوں سے، ان کی وہی آدمی سارا دن بیٹھا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، اور اس کی گلے سے جو ہے پیسے چوری ہو گئے۔ دن کو اس نے 10,000 روپے کی سیل کی اور شام کو جب وہ گن رہا ہے تو 2,500 روپے نکل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں کوئی آیا ہی نہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی کیفیت ہے تو یہ واضح علامت ہوتی ہے جنات کی، اور یہ خطرناک علامت ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ بسا اوقات خواتین کو اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کہ جنات ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر کوئی بدفعلی یا اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، یہ دوسری خطرناک علامت ہے، اور یہ فوری حل طلب اور فوری علاج کی ضرورت ہوتی ہے ایسے دو مقامات پر، کیونکہ یہ عام جنات کی کارستانیاں نہیں ہوتی، یہ کام وہی جنات کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک غلط راستے پر جب چلتے ہیں تو یہ سوچ کے چلتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے یا نہیں، ہر کوئی یہ دیکھتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں ویسے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کے جنات بڑے پاورفل ہوتے ہیں، ان کو اپنے آپ پر یا خود تو بڑے عامل ہوتے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی بڑا جو مضبوط نیٹ ورک ہوتا ہے، تو وہ اپنے پاور اور اپنے نیٹ ورک کی مضبوطی کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دو خطرناک اور فوری کسی ماہر معالج کی یہاں ضرورت ہوتی ہے جو اس کا علاج کر لے۔ علامات میں بھی یہ بڑی اور موٹی علامت ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے کسی حصے میں آتے جاتے ہوئے آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جی یہاں یہ جگہ وزنی ہے، جسم وزنی ہو رہا ہے، یا آپ کو کسی کے چلتے پھرنے کی احساس ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی نہیں، آپ کو یہ آہٹ محسوس ہوتی ہے کہ میں جا رہا ہوں اور میرے پیٹھ پیچھے کوئی ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی کیفیت آپ کو محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی جنات کی علامت ہے، اور یہ بھی بڑی موٹی اور واضح علامت ہے۔ اسی طریقے سے آپ رات کو 3 بجے آپ کی آنکھ کھل رہی ہے اور آپ کو خوشبو آ رہی ہے کہ گھر کے کچن سے بڑی زبردست قسم کی کھانا بنانے کی خوشبو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب جا کے دیکھا تو آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔
ایسی کیفیت بھی جنات کی وجود اور ان کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے، یہ بھی جنات کے وجود کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے جنات کی علامات میں سے ایک موٹی علامت یہ ہے کہ ہاتھ یا پاؤں کا ان کے اوپر دباؤ آ جانا سوتے ہوئے، اور وزن آ جانا، اتنا وزنی ہو جانا کہ آپ چاہیں بھی ہلانا تو آپ نہ ہلا سکیں، یا آپ اپنے نام کی آواز سن رہے ایسے شخص کی آواز میں جس کو آپ جانتے ہیں، آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے لیکن وہ گھر میں یا آپ کے قریب کہیں وہ موجود ہی نہیں ہے، تو یہ بھی جنات کے علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے افراد کو بنا کسی وجہ کے معمولی باتوں پر بے حد غصہ آنا اور آپس میں لڑائی اور جھگڑے کا ماحول کا پیدا ہو جانا اور بات پر غصے کا پیدا ہو جانا، یہ بھی جنات کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور خون کے چھینٹوں کا پڑنا گھر کی الماریوں پر، بیڈوں پر، صوفوں پر، دیواروں پر، یا اس آدمی کے جسم پر، مریض کے کپڑوں پر، یا ان کا کٹ جانا یا ان کا جل جانا، یہ بھی جنات کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے جادو کی علامات میں بھی ان دو علامات کو ذکر کیا تھا، چونکہ جادو کی یہ موٹی علامت ہے۔ حقیقت میں پیچھے دونوں چیزوں کے پیچھے جو ہوتا ہے وہ کارگر ہوتا ہے شیاطین، جنات۔ یعنی یہ جو جادو، آپ کسی کاغذ کے ایک ٹکڑے پر آپ نے کوئی چیز لکھی، ہڈی پر کوئی چیز لکھی جادوگر نے، ساحر نے، اور لکھ کے اس نے اس کو ڈال دیا، پھینک دیا، جلا دیا، جو بھی کر دیا، اس کے بعد یہ بسا اوقات یہ جو ہندو ساحر ہیں، یہ مسان کے مریضوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، وہاں پر تو مسان کے مریض کو باقاعدہ ہندو اپنے مردے کی راکھ کھلا رہا ہوتا ہے، وہ تو کھا لی اور ہضم ہو کے چلی گئی، لیکن عمر بھر ایسے مریضوں کی جانیں چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ اکثر عاملین اس سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور حقیقت میں بھی یہ عاملین کو بہت زیادہ پریشان کن مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں بچتی، آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ مریض کی جان کیسے بچائیں۔ آپ جاتے ہیں 1 سے لے کر کے 99 تک جاتے ہیں، اور 99 سے پھر واپس آپ 0 پر آ جاتے ہیں، اور پھر آپ محنت کرتے ہیں۔ یہ ایک مشکل اور پریشان کن مرحلہ ہوتا ہے جس میں معالج اور مریض دونوں تنگ آ چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے آپ کو ظاہراً وہاں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ وہ جو راگ تھی وہ تو کھا لی اور ختم ہو گئی بات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی حقیقتاً جو ہے وہ جنات ہی کارگر ہوتے ہیں۔ اچھا، میں نے بہت سارے عاملین کو دیکھے، چونکہ فن کے جو لوگ ہیں، لوگ فن کو سیکھنا تو چاہتے بھی نہیں ہیں، پسند بھی نہیں کرتے ہیں، اور جیسے دوسرے چیزوں میں ہم تساہل، انسان بہت سہولت پسند ہے، اور لوگ سہولت یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم نے یہ کیا اور ہمیں کوئی ایسا جادو اور ایسا ٹرک آ جائے کہ ہم بسم اللہ کریں اور ہاتھ لگائیں اور مریض ٹھیک ہو جائے، یا ہم 2 دنوں میں یا 2 ہفتوں میں یا 2 مہینوں میں عامل بن جائے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دوسرے جس طرح کے آپ کے علاج معالجے کے راستے ہیں، آپ 2 دنوں میں کوئی MBBS نہیں بن جاتے، 2 مہینوں میں کوئی آپ MBBS نہیں بن جاتے، 2 سالوں میں آپ MBBS نہیں بن سکتے۔ آپ کو اس کے لیے پورا ایک پراپر راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، پورا ایک مستقل ایک طریقہ ہے، اس آپ طریقے کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ماہرین کے نگرانی میں آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، پریکٹس کرنے کے بعد جا کر کے کہیں آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اپنی انفرادی طور پر پریکٹس کر سکیں۔ تو جیسے دوسرے طریقہ ہے علاج ہیں، یہ طریقہ علاج بھی بالکل سیم اسی طرح ہے، اس میں بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے اہل علم بھی بہت سارے حضرات ہیں، اور اس کے علاوہ عامت الناس کی بہت ساری ایک تعداد ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ جی کام بھی ہم ٹھیک کریں اور وقت بھی ہمیں نہ دینا پڑے، وقت بھی نہ لگائیں، محنت بھی نہ کریں۔ ایسا بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ماہر معالج کا ہونا بر وقت اور اس کا علاج کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ فوری طور پر وہ اس بات کا ادراک کر سکے کہ اس کے پیچھے جادو کارگر ہے یا جنات کارگر ہے۔ اگر جادو کا اس کے پیچھے عمل دخل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کے تابع ہوتے ہیں جنات، اور آپ ان کے خلاف جب تک کام نہیں کریں گے اس کے جو بھیجنے والا ہے آپ ناکام ہیں۔ اسی طریقے سے جنات اگر براہ راست ہیں تو آپ ان سے بات چیت کر کے بھی معاملے کو حل کر سکتے ہیں، آپ انہیں مار کر بھی معاملے کا، اس کے بہت سارے حل کے طریقہ کار ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر رکھ دوں گا۔ لیکن یہ آج کے اس میں آپ کے سامنے ذرا یہ وضاحت کروں، میں نے بہت سارے عاملین کو دیکھا جو میں آپ سے تذکرہ کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم جنات کو تو ہاتھ نہیں لگاتے، جادو کا اگر کوئی مریض آئے تو ہم کر لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کم علمی، کم فہمی، یا یوں سمجھیں کہ اپنے آپ کو اندھا کرنا یا بیوقوف بنانا،
اس سے کے مترادف ہے. اس کے پیچھے کوئی لاجک انہیں نہیں معلوم، وہ عملیات کے فن کو جانتے ہی نہیں ہیں. اور اگر آپ حقائق کی طرف آئیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جنات کے مریض کا علاج جادو کے مریض سے کہیں زیادہ آسان ہے. کیسے ہے؟ انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اس کا پتہ چلتا رہے گا. مولا میں بد نگاہی سے باز آ